بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ٹھیک۔ والمنطق آلۃ قانونیۃ، بسم اللہ الرحمن تاسم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ پیچھے متن میں آیا تھا ہاذا غایت التقریب المرام، غایت التہذیب الکلام فی المنطق والکلام۔ یہ غالباً یہ عبارت تھی متن کی۔ اس میں منطق کا اور کلام کا لفظ تھا، تو پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ منطق کی تعریف یہ ہے کہ آلۃ قانونیۃ، منطق اس قانونی زبان کو کہتے ہیں، تاسم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، جو جس کی رعایت کرنا ذہن کو غلطی کرنے سے بچاتا ہے، خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ فکر، غور و فکر کرنا، مقدمات کو ترتیب دے کے نتیجے تک پہنچنا، اس کو فکر کہتے ہیں۔ تو اس آلہ کی رعایت کرنا، اعلی قانونیہ، اس قانونی زبان کی رعایت کرنا انسان کو خطا فی الفکر سے بچا دیتا ہے، اور جو نتائج ہوتے ہیں اس کے، وہ صحیح صحیح نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ والکلام والعلم الباعث عن احوال المبدأ والمعاد علی نہج قانون الاسلام، جبکہ علم کلام کی تعریف مصنف نے کی ہے کہ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی طرز پر، قانون اسلامی کے طریقے کے مطابق کائنات کی ابتدا اور انتہا سے بحث کرتا ہو، اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام کی تفصیلات آپ شرح قائد میں پڑھیں گے، ویسے تو پچھلے سال بھی آپ، بلکہ اس سال پڑھیں گے آپ، عقیدۃ الطحاویہ، وہ علم کلام کی عقائد کی کتاب ہے، لیکن وہ مختصر ہے، صرف متن ہے، بنیادی عقائد اس میں ذکر کیے گئے۔ تو علم کلام کی تعریف یہ ہوئی کہ علم کلام وہ علم ہے الباحث، جو بحث کرتا ہے عن احوال المبدأ والمعاد، اس کائنات کی ابتدا اور اس کی انتہا، اس سے بحث کرتا ہے اعلیٰ نہج قانون الاسلام، اسلامی قانون کے طریقے کے مطابق۔ فلسفی قانون اور وہ قانون وغیرہ دوسروں کے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اس سے۔ تو منطق اور کلام کی تعریف ہوگی۔ آگے شارح کہتے ہیں کہ متن کی عبارت ہے وہ تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، اس میں تقریب المرام کی ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ یہ تقریب المرام جر کے ساتھ ہے، یعنی تقریب بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کا عطف ہے تہذیب پر، وہ غایتوں کا مضافل ہے، لہذا یہ بھی مضافل ہے پر عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، بالجر، مجرور جر کے ساتھ ہے، عطف علی تعذیب، تعذیب پر اس کا عطف ہے۔ اور یہ دیکھیں پیچھے تعذیب کا جو لفظ ہے نا، آجا، یہ دیکھو، ہاذا غایت التہذیب الکلام ہے، اس میں اس تہذیب کے لفظ کے اوپر تقریب کا عطف ہے، اور یہ چونکہ غایتوں کا مضافل ہے، اس لیے وہ بھی مضافلے پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ یہ عطف علی تعذیب، ای ہاذا غایت تقریب المقصد الی الطباع والافہام، یہ بہت زیادہ قریب کرنا ہے مقصد کو طبیعتوں اور ذہنوں کے۔ والحمل اما علی طریق المبالغت، وہ یہ اعتراض اس پر بھی ہوگا کہ یہ تو مصدر ہے، اور ہاذا
وہ تھا ذات پر دلالت کرتا ہے، تو خبر وصف اور مبتدا ذات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو وصف کو خبر بنایا گیا مبالغتاً زید عادل کی طرح، اور یا پھر یہ ہے کہ مصدر مقرب اس میں تفضیل کے اس سے پہلے کیا کہتا ہے اس کو، خبر محذوف تھی، مقرب اس میں فاعل کے معنی میں، اور غایت تہذیب اس کا مفعول مطلق ہے، تو مقرب اس میں فاعل خبر کو حذف کر کے مفعول مطلق کو اس کا اعراب دے دیا گیا، یہ پیچھے گزر چکا تھا، ہذا مقرب غایت و تقریب ہے۔ قولہ من تقریر عقائد الاسلام ہے، بیان للمرام، شارح کہتے ہیں کہ من بیانیہ ہے تقریر عقائد اسلام میں، یہ من یہ بیانیہ ہے، اور یہ اس سے پیچھے جو المرام کا لفظ ہے نا یہ اس کی وضاحت ہے۔ وہ تقریر بالمرام مقصد کو قریب کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ تقریر و عقائد الاسلام، عقائد اسلام کو پختہ کرنا ہے۔ والاضافۃ فی عقائد اسلام ہے، یہ عقائد کا لفظ الاسلام کی طرف مضاف ہے، یہ جو اضافت ہے اضافت بیانیہ ہے، یعنی الاسلام یہ اپنے مضاف عقائد کا بیان ہے۔ ان کان الاسلام و عبارت عن نفس اعتقادات ہے، مطلق اعتقادات مراد ہوں تو پھر یہ بیان بنے گا، عقائد کے لیے الاسلام بیان بنے گا۔ وَإِنْ كَانَ عبارت، کیونکہ عقائد میں دونوں چیزیں آئیں گی، عقائد منطقیہ بھی آئے گا، عقائد اسلامیہ بھی آئے گا، تو مضاف الیہ اس کی تعیین کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ عبارت عن مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان او کان عبارت عن مجرد الاقرار باللسان فالاضافۃ لامیۃ، اصل میں اضافت یہ اضافت نہیں، ایمان کی تعریف میں اختلاف ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایمان کہتے ہیں صرف تصدیق قلبی کو، تصدیق بالجنان اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اسلام نام ہے، ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا، معتزلہ یہ تعریف کرتے ہیں، جبکہ بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان کا بس، یہ جیسے بعض حنبلی حضرات یا بعض شوافے کرتے ہیں۔ تو اگر ایمان کا پہلا معنی ہو امام صاحب کا بیان کیا ہوا کہ ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے، تو پھر عقائد کی اضافت الاسلام کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے کہ مضاف الیہ اپنے مضاف کا بیان ہو جائے گا، اور اگر عقائد سے مراد اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان ہے، تو پھر عقائد کی اضافت اس کی طرف اسلام کی طرف یہ اضافت لامیہ ہوگی، عقائد للاسلام ہے، اور اگر عبارت ہو ایمان نام ہو صرف اقرار باللسانی کا تو بھی عقائد کی اضافت اس کی طرف اسلام کی طرف اضافت لامیہ ہوگی، عقائد للاسلام۔ وَإِنْ كَانَ عبارت عن مجموع الاقرار باللسان ہے والتصدیق بالجنان ہے والعمل بالارکان ہے، اور اگر ایمان نام ہو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان کے مجموعے کا، یا پھر ایمان نام ہے عبارت عن مجرد الاقرار باللسان ہے صرف اقرار باللسان کا، تو فالاضافۃ لامیہ، تو اس صورت میں پھر یہ اضافت لامیہ ہے۔ قولہ جعلت تبصرۃ ای مبصرا، جعلتہ تبصرۃ لدى الافہام ہے، یہ پیچھے متن کی عبارت دیکھیں، یہ جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام ہے،
میں نے اس کو تبصرہ بنایا بصیرت دینے والی، لمن اس شخص کے لیے حاولت تبصرہ جو بصیرت حاصل کرنا شروع کرے، لدل افہام سمجھانے کے وقت۔ اب دیکھیں شارح کہتے ہیں کہ تبصرتن جال تو کا مفعول ثانی ہے، تو یہ تبصرتن تفعلتن کے وزن پر باب تفعیل کا مصدر ہے، لیکن ای مبصرن کے معنی میں، یعنی اس میں فاعل کے معنی میں جالتہ مبصرن، کیونکہ وہ ضمیر اس کا مفعول اول ہے، اور تبصرتن یہ مبصرن کے معنی میں ہو کر مفعول ثانی ہے، تو دونوں ضمیر بھی ذات پر دلالت کر رہی ہے اور مبصر اس میں فاعل یہ بھی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ التَّجَوُّزَ فِي الْإِسْنَادِ، شاعر کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ جعلتہ ضمیر سے مراد کتاب ہے، کہ کتاب کو تبصرہ یعنی کتاب پر مصدر کا اطلاق مجازن کیا گیا ہو، زید عدل کی طرح۔ کذا قولہ تذکرتن، شاعر کہتے ہیں کہ تذکرتن کی بھی یہی ترکیب ہے کہ تذکرتن مذکرن کے معنی میں ہوگا اور جعلہ کا مفعول ثانی بن جائے گا، اور یا پھر مصدر اپنے معنی میں رہ کر جعلہ کا مفعول ثانی بنے گا مجازن زید عدل کی طرح۔ قولو لدل افہام بالکسر، یہ حمزہ کی کسرہ کے ساتھ ہے، افہام، افہام باب فعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے کو سمجھانا، تو معنی بنے گا تفہیم الغیر یا ہو، لدل افہام سمجھانے کے وقت، یعنی استاد دوسرا بندہ اس کو سمجھا رہا ہو، تفہیم الغیر یا ہو، دوسرا بندہ اس کو سمجھا رہا ہو، اور تفہیم للغیر یا اس کا دوسرے کو سمجھانا ہو، تو الافہام باب فعال کا مصدر ہے، تو یا پھر تفہیم الغیر یا کے معنی میں ہوگا یا تفہیم للغیر معنی میں ہوگا، یعنی ضمیر جو ہے وہ ضمیر یا تو اس کو مفعول بنائیں گے یا فاعل بنائیں گے۔ اگر تفہیم الغیر یا ہو تو اس کا مطلب ہوگا دوسرا اس کو سمجھائے، یعنی سمجھانے والا استاد ہے اور سمجھایا جا رہا ہے شاگرد کو، او تفہیم للغیر یا اس کا سمجھانا کسی اور کو، تو اس میں بھی تفہیم مصدر مضاف فاعل کی طرف اور غیر اس کا مفعول بھی ہے۔ والاول للمتعلم وثانی للمعلم، اگر تفہیم الغیر ایجا ہو تو ہو ضمیر متعلم کی طرف راجع ہے، ایجاؤ کی ضمیر متعلم کی طرف راجع ہوگی۔ استاد شاگرد کو سمجھائے تو اس سمجھاتے وقت میں نے اس کتاب کو بصیرت والی بنایا ہے، اور یا پھر دوسری جو ترکیب ہے تفہیم ہو للغیر، تو اس میں پھر ہو ضمیر سے مراد معلم ہے اور غیر سے مراد استاد ہے، شاگرد ہے، کہ یہ استاد اس کو سمجھا رہا ہو، تو اس وقت میں نے اس کتاب کو بصیرت والی بنایا ہے۔ قول من ذویل افہام ہے، یہ افہام ہے، فہم ان کی جمع حمزہ کی فتح کے ساتھ، فہم ان کی جمع ہے۔ من ذویل افہام پہ ذوی مضاف ہے، افہام کی طرف مضاف مضاف الیہ من جار کے لیے مجرور ہے، اور جار مجرور کو اصطلاح ناب کے اصطلاح میں ظرف کہتے ہیں، تو یہ جو ظرف ہے جار مجرور کا، یہ ظرف اما فی موضع الحال من فاعل یتذکر، یا تو لمن اراد ان یتذکر، اس میں جو یتذکر ہے، یتذکر کی ضمیر فاعل ہوا سے حال واقع ہو رہا ہے، لمن اراد جار مجرور، اور یا یہ کہ متعلق ان میں یتذکر ہو، اور یا یہ کہ جار مجرور ہو یہ ظرف لغو ہو کر یتذکر کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اس صورت میں پھر یتذکر میں اخذ کا معنی پایا جائے گا، تعلم کا معنی پایا جائے گا، متضمن ہوگا یہ تذکر بمعنی یاخذ کے ہو کر لمن ارادہ، یہ
اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا ظرف بن لغ بنے گا. یتذکر آخذن، اور یا پھر یتذکر یہ تعلم کے معنی کو متضمن ہوگا، اور لمن ارادہ اس یتذکر کے ساتھ اس معنی کے اعتبار سے متعلق ہوگا. معنی ہوگا یتذکر متعلمن من ذوی الافہام، اس وہ نصیحت حاصل کرے اس حال میں کہ وہ لے رہا ہو، اس حال میں کہ وہ متعلم ہو، سیکھ رہا ہو. کس سے لے رہا ہو، کس سے سیکھ رہا ہو؟ من ذوی الافہام، صاحب فہم شخصیات سے. فہذا ایضا یحتمل وجہین، شارح کہتے ہیں کہ اس میں بھی تذکرتاً میں ذوی الافہام میں بھی وہی دو صورتیں پائی جاتی ہیں جو پیچھے یا تو مصدر مضاف الی الفاعل ہے یا مصدر مضاف الی المفعول ہے.